من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. معزز سامعین و حاضرین، اسلام سے قبل زمین ہر طرح کی اللہ کی بغاوت اور شرکری سے بھری پڑی تھی. جو اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد کہتے تھے، بنی اسرائیل یہود، وہ اس قدر غرق ہو چکے تھے اپنی معصیتوں میں، سرکشیوں میں، کہ وہ عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہا کرتے تھے، اور حرام خوری ان کا وتیرہ اور نظام بن گیا تھا. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بولنا جرم ہے کسی معاشرے میں بھی. تو یہود کی یہ خصلت رب العالمین میں قرآن مجید میں بیان کی ہے، سمعون للکذب، وہ سنتے ہی جھوٹ تھے، ان کو سچی بات سننا ہی گوارا نہیں تھا. دوسری طرف مسیحی تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کہتے تھے. وہ تثلیث کے ایسے عقیدے میں الجھے ہوئے کہ خود بھی وضاحت نہیں کر پاتے کہ تین ایک ہے یا ایک تین ہے. کسی کو کہنا یہ اللہ ہے، کسی کو کہنا یہ بیٹا ہے، کسی کو کہنا بیوی ہے، کسی کو کہنا باپ ہے. اور قبائل عرب، ان کی تو بات ہی اور ہے. انہوں نے ہر کام کے بت اور مورتیاں بنا رکھی. جتنے کام انہوں نے سمجھا کہ اتنے کام ہیں، 365 اتنے بت بنا دیے. اور فارس کی اور روم کی اور مصر کی بات اس سے بھی بڑی، وہ یہ بدبخت کہتے
کہ جو ہمارا حکمران بن جاتا ہے وہی ہمارا الہ ہوتا ہے، وہی ہمارا رب ہوتا ہے، وہی سب کچھ ہوتا ہے، اسی کی بات، اسی کا حکم، اس کے فیصلے، یہ ایک معاذ اللہ رب کے الہ کے معبود کے فیصلے۔ اس بحر ظلمات میں رب العالمین اخلاقی طور پر یہ انسانیت کہاں غرق تھی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک عورت کے ساتھ 10 بندے شادی کرتے قانونی طور پر، عورت ایک ہم 10، اس سے آگے کیا عرض کریں؟ بیٹی ہوتی تو جعلی اس آر کی وجہ سے کہ لوگ مجھے کہیں گے بیٹی والا ہے، بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے، اور بیٹا پیدا ہوتا اس وجہ سے ذبح کر دیتے کہ میں اس کو کھلاؤں گا کیسے، پلاؤں گا کیسے۔ شراب، جوئے، حرام خوری، یہ تو ان کے کوئی مسئلے نہیں تھے۔ اس بحر ظلمات میں کوہ فارا سے، حرم مکہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت پیدا فرمائی جس کو اللہ رب العالمین نے اس انداز میں بیان کیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ میں ایک ایسی شخصیت ان میں بھیج رہا ہوں، یتلو علیہم آیاتہ، وہ میری آیات پڑھے گی، ویزکیہم، اور تمہیں پاک کرے گی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی، اقتدار کی تعلیم دے گی۔ وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ایسا شخص جو ہمارے ہاں میں پیدا ہوا، اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے، اس کا دادا ہے، اس کے چچا ہے، اس کے تایا ہے، اس کے عزیز و اقارب ہے، خاندان ہے، اور یک وہ کہے یتلو علیہم آیاتہ، میں جو بولتا ہوں وہ میری گفتگو نہیں ہے، میری زبان پہ رب العالمین کی آیات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ بھیڑ بکریاں چرانے والا، بغیر باپ کے پیدا ہونے والا مسکین، کبھی بھیڑ بکریاں چراتا نظر آتا ہے اور کبھی کسی کے مال پہ تجارت کرتا نظر آتا ہے، اور یہ کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسے ہوتا تو ہم اتنے بڑے بڑے چودھری سردار ہیں، لوگ ہمیں ابو الحکم کہتے ہیں، ہم گفتگو کرتے ہیں تو شعر شاعری میں ایسے کافی اور ردم ملاتے ہیں، ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے، صرف ہم ہیں دنیا میں جو بولتے ہیں، باقی ساری دنیا گونگی ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ اکبر، بہت دیر لگی بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ کون ہے اور یہ کیا کہتا ہے۔ بس 2 باتیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور کیا کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے مینڈیٹ دینے شروع کر دیے، نبی کے منصب منوانے شروع کر دیے۔ بات یہ ہے سمجھنے والی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے گا، آپ کو مانے گا، آپ کی سماع اطاعت کرے گا، پھر ہی وہ باقی دین پہ عمل کرے گا۔ جس کا ایمان، یقین اور نبوت اور رسالت کی عظمت اس نے نہیں سمجھی، وہ اسلام کو کیسے سمجھے گا؟ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم، میرے نبی اعلان کرو یہ صلیب جھوٹی ہے، یہ زہر ابن اللہ والا نعرہ جھوٹا ہے، یہ فارس کی بکواس غلط ہے، یہ رومیوں کا شور غلط ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ تو کہتا اس سے نکلا، وہ اس سے نکلا، یہ اس کا ہے، وہ اس کا ہے، فرمایا نہ اس سے کوئی نہ وہ اس کا کوئی، اور ولم یکن له کفوا احد، اور بہتوں تم سوچتے نہیں ہو اگر باپ معبود ہے تو بیٹا جو ہے اس کو بھی معبود ہونا چاہیے، چودھری کا بیٹا چودھری، پیر کا بیٹا پیر، مولوی کا بیٹا مولوی،
اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب کا بیٹا ہو اور وہ عام ہو، تم کو اس کو سلیب دے دی، تم کو ہم نے قتل کر دیا، لم یلد ولم یولد، یہ نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی تو برابری کوئی نہیں کر سکتا، تم اس کے بیٹے کہتے ہو۔ پھر اور آگے بڑھتی یہ بات، فرمایا ان هو الا وحی یوحی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اور لوگوں یہ میرا رسول ایسے نہیں بولتا جب تک میرا حکم اس کی زبان اطہر پہ نہیں آتا۔ صحابہ کرام آپ درس ارشاد فرمایا کرتے، کیونکہ آپ کی شخصیت سبحان اللہ۔ اما جی سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول، اما عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ اما جی نے کیا فرمایا، اور مصطفیٰ کے اخلاق پوچھنے والے یہ سارا قرآن جو 114 سورتوں میں اور جناب 30 پاروں میں ہے، یہ سارے کا سارا میرے نبی کا، میرے تاجدار کا اخلاق و کردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے اترا ہے، عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتُكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، آیا رب العالمین کی طرف ہے، اور کہاں آیا ہے؟ قلب محمد کریم پہ آیا ہے، اور جو قلب پہ تھا قرآن وہ پھر مصطفیٰ کی آنکھوں سے بھی ظاہر ہوتا تھا، وہ مصطفیٰ کی سماعت و بصارت سے بھی ظاہر ہوتا تھا، آپ کے ہاتھ اور پاؤں سے بھی ظاہر ہوتا تھا، آپ کے رکوع اور سجدوں سے بھی ظاہر ہوتا تھا، آپ کی مسکراہٹ سے بھی ظاہر ہوتا تھا، اخلاق سے، کردار سے، بیان سے، اور تو اس کی تو اتنی عظمت بن گئی، جو فرمائے وہ بھی دین، جو کہیں وہ بھی دین، جو کرے وہ بھی دین۔ کسی غیر نبی کو نظر نبوت سے دیکھ لے، عمل غیر نبی کا ہو، مصطفیٰ خاموشی اختیار کرے، رب کہتا ہے وہ بھی دین۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، سچی بات یہ سمجھنی چاہیے، آج ہم جتنے لوگ ہیں نا، ہم نے مصطفیٰ کو ایسے نہیں سمجھا جیسے بلال نے سمجھا رضی اللہ عنہ، ایسے نہیں سمجھا جیسے خبیب نے سمجھا، ایسے نہیں سمجھا جیسے سیدہ سمیہ نے سمجھا۔ کیوں؟ ہمارا اتنا اسلام ہے جتنا ہمیں پسند ہے، ذاتی زندگی میں دیکھو ہماری یہی حالت، ہاں جی نماز پسند ہے پڑھتا ہوں، داڑھی رکھنا نہیں پسند نہیں رکھتا، جمعہ پسند ہے پڑھتا ہوں، 5 نمازیں نہیں پڑھتا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی پسند ہے پڑھتا ہوں، نہیں پسند تو گھر میں ہی پڑھ لیتا ہوں، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑنا چاہتا بولتا ہوں، دھڑلے سے بولتا ہوں، اتنا بڑا تہم لگاتا ہوں مصطفیٰ پہ، اسلام پہ، کہ بغیر جھوٹ کے تو کاروبار ہی نہیں چلتا۔ وہ تیری کیا اوقات ہے؟ ایک کھنکھناتی مٹی سے بننے والے اور 2 شرمگاہوں کے غلیظ کرتوں سے بننے والے، تیری کیا حیثیت ہے؟ تو رب العالمین کے مصطفیٰ کے اسلام کو کہتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا۔ اگر جھوٹ کے بغیر کاروبار نہ ہو تو اس کو کھلو زیادہ بند کر دیں۔ اگر مصطفیٰ کے رب کا دین انسانیت کے لیے نہیں تھا تو رب نے کیوں کہا کہ جھوٹ نہ بولو؟ تو اللہ رب العالمین سے آمنہ کے لال سے زیادہ سمجھدار ہے۔ کہتا جی سیاست جھوٹ کا نام ہے، یار میرے سے سیاست نہ کر، میرے سے فراڈ نہ کر۔ ہائے کلمہ پڑھنے والوں، تم نے اپنی زندگیوں سے بھی اسلام نکالا، تم نے اپنے نظام زندگی سے بھی اسلام نکالا۔ بتاؤ آج تمہاری عدالتیں رحمت اللہ العالمین کی پابند ہے؟ ہم پیٹتے ہیں کہ میرا فیصلہ نہیں ہوا، میری جائیداد کا نہیں ہوا، میری ذلت رسوائی ہو گئی، میری چوری ہوگی اور میری ڈکیتی ہوگی، میرا فیصلہ نہیں ہوا۔ عدالتوں کا نظام ایسا ہے، جب عدالتیں محمد کو دی نہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فیصلے لینے کا سوال کیسے؟ اور جب اسمبلی ایوان
لکھنے سے بات نہیں بنتی کہ اسمبلی کی پیشانی پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو اندر وزیر اعظم بیٹھتا ہے اس کے دل میں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو سپیکر ہے اس کے دل میں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو جج بیٹھتا ان تحکموا بالعدل، آئے تو سپریم کورٹ کے دروازے پہ لکھی ہے، اندر جو جج بیٹھا ہے اس کے سینے میں ہے. اگر اسمبلی میں اسلام ہوتا، یہ سارے ایم این اے مسلمان ہوتے اسی طرح کے جیسے صحابہ رسول تھے، تو کبھی ختم نبوت کے بل میں ترمیم آتی؟ ترمیم آئی؟ خاندانی ملا، بڑے بڑے جبے کبڑے لینے والے، کئی اشروں سے اسمبلی میں بیٹھنے والے انگوٹھے لگا دیے، دستور کر دی. ایک دنیا دار بندے نے پوچھا صاحب بتائیے جب یہ ترمیم ختم نبوت کا بل آیا تھا، تاجدار ختم نبوت کی نبوت پہ ڈاکہ پڑ رہا تھا، اس بل پہ آپ کے سائن ہے، آپ کا انگوٹھا ہے، آپ نے دیکھا تھا بل کیا ہے؟ کہتا تیکھا سوال نہ کر. اس نے کہا تیری شخصیت زہرا کے بابے سے زیادہ عظیم ہے. تو دستخط انگوٹھے کر کے تاجدار ختم نبوت کی نبوت پہ ڈاکہ ڈال دے. میں تجھ سے پوچھتا ہوں تو نے دستخط کیوں کیے؟ کہتا تیکھا سوال نہ کر. اس نے کہا میرا سوال ہے ہاں نہ میں جواب دو. اگر پتا تھا کہ یہ بل تاجدار ختم نبوت پہ ڈکیتی کا ہے تو نے دستخط کیے، انگوٹھا لگایا، بتا تیرا ایمان اس وقت کہاں تھا؟ اور اگر نہیں پتا تو نے انجانے میں لگا دیا، انگوٹھا بھی اور دستخط بھی کر دیے. بتا تو ایک این اے کے حلقے کے 5 سے 6 لاکھ مسلمانوں کا نمائندہ ہے، آئین پاکستان میں حلف اٹھایا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون ایسا نہیں بنے گا جو مصطفیٰ کی کتاب اور سنت کے خلاف ہوگا. مصطفیٰ کے ختم نبوت پہ ڈاکہ تھا، تو دستخط کر رہا تھا، تیرا ضمیر کہاں تھا؟ ایک صاحب کھڑا ہو گیا، وزیر ظفر اللہ خان جمالی، کہتا ہے اسپیکر صاحب یہ کیا ہے؟ اور ظالمو تم کے سود خور ہو گئے، حرام خور ہو گئے، بد کردار ہو گئے، پاکستان کی ساری دنیا میں جگہ صحیح ہو رہی ہے، اور کھاؤ جو وٹی کھانی ہے، چاٹو جو کھے چاٹنی ہے، اور رامنا کے لال کو تو چھوڑ دو. کہتا جی مجھے نہیں پتا. کہتا تو اسمبلی میں پیش کر رہا ہے؟ کہتا مجھے نہیں پتا. کس نے بھیجا؟ کہتا جی وزیر قانون نے بھیجا. وہ اسی وقت وزیر قانون کے پاس چلے گئے. ہاں صاحب بتاؤ آپ وزیر قانون ہے، یہ بل کس نے بھیجا؟ کہتا جی مجھے نہیں پتا، کمیٹی نے بھیجا. کہتا میں کمیٹی والوں کے پاس گیا، او بدبختو تاجدار ختم نبوت کے حلف نامے میں ترمیم کر رہے ہو، بتاؤ. نہ وزیر قانون کہتا ہے مجھے پتا، نہ اسپیکر کہتا ہے مجھے پتا، نہ بدبخت دستخط کرنے والے کہتے ہیں ہمیں پتا. بتاؤ یہ کس نے بھیجا؟ کمیٹی کہتی ہے ہمیں نہیں پتا. اور جیسے اسمبلی میں آمنہ کا لال زہرا کا بابا، حسنین کریمین کا نانا اتنا لاوارث ہے، اس کی نبوت پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے، اور اسمبلی کے سارے کالے کرتوت والے کہتے ہیں ہمیں پتا نہیں. اس اسمبلی سے کیا توقع کرتے ہو؟ بجلی نہیں، پانی نہیں، گیس نہیں، بل آ رہے ہیں، ہونا چاہیے. اور جس نے اپنے نبی کی عزت حرمت نبوت کی کا احساس نہیں رکھنا، اور وہ قوم تو مر جانے کے قابل ہے. یہ اللہ کی شان کبریائی ہے اور مصطفیٰ کا پروٹوکول ہے. مصطفیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیج کر رب نے کہا میرے نبی اب تو دنیا میں آ گیا ہے، جس طرح میں نے پہلی قومیں
ہلاک کی، طوفانوں سے، زلزلوں سے بندر بنائے، خنزیر بنائے، میرے مصطفیٰ تیرے دنیا میں آنے کے بعد اب میں تیری امت کو ایسے ہلاک نہیں کروں گا۔ یہ تو مصطفیٰ کا پروٹوکول ہے، تمہاری کیا حیثیت؟ مسلمانوں کیا کیا عرض کروں، یہ دکھ ہے۔ اگر تمہاری عدالت میں، سپریم کورٹ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ججوں کے دلوں میں ہو تو جو یہ فیصلے کر رہے ہو، کیس آیا ہے آپ کے چیف جج کے پاس، اسمبلی نے گڑبڑ کر کے بھیجا کہ میاں نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہلی ہے، ترمیم کرنی ہے، کھوکھ ہے، کرو۔ انہوں نے اس کو ختم کر کے فیصل کر دیا، میاں کو رہا کرا دیا، ٹھیک ہے، کھوکھ ہے۔ اور یہ کہا جج نے، کہتے جی 62 اور 63 آئین کی سکھ جو صادق اور امین بندے دیکھنا چاہتی ہے اس پہ تو صرف پیغمبر ہی پورے اتر سکتے ہیں۔ کہتا جی اسلام میں اور آئین میں تو کوئی ایسی چیز نہیں جس میں جناب تاحیات سزا ہو۔ اور جج صاحب آپ نے ان کی نوکری کرنی ہے کریں، ان کی چاکری کرنی ہے کریں، مگر آپ کو زہرا کے بابا سے مذاق نہیں کرنا۔ بتاؤ ایمان سے کہ اللہ کے نبی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، 11 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی، ہزاروں لوگ ان کے عمال تھے، یہ سارے صادق امین تھے کہ نہیں؟ بولو ہاں، تھے صادق امین کہ نہیں؟ حضرت عمر کی خلافت 10 سال رہی ہے، 22 لاکھ مربع میل، 14 ملک، ایران اور روم کی سپر پاوریں حضرت عمر کی خلافت میں تھی، لاکھوں مال تھے۔ بتاؤ چور ڈاکو تھے جیسے تمہارے؟ اور عثمان کی خلافت لمبی رہی ہے، 44 لاکھ مربع میل تک، 44 لاکھ مربع میل۔ یہ آپ کا گوادر، مکران، یہ آدھا بلوچستان سارا جو پاکستان میں ہے، اور یہ کابل و قندار، یہ آذربائیجان، یہ تاجکستان، یہ سارے علاقے امیر المومنین عثمان کی خلافت میں فتح ہو گئے۔ 44 لاکھ مربع میل میں خلافت عثمانی۔ تم کلمہ پڑھتے ہو، تم بھی بتاؤ، اور جج کے اگر دل میں کوئی امام کی رمق ہے وہ بھی بتائے کہ حضرت عمر کے، حضرت عثمان کے، حضرت ابو بکر کے امال اور خود امین اور صادق نہیں تھے؟ اور کرو پوجا جن کی تم نے کرنی ہے، مگر مصطفیٰ کے دین پہ حملے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پرسوں دیکھ لو، چنیوٹ میں پروگرام کروایا قادیانیوں نے، ان کو جرأت ہے، آئین پاکستان نے ان کو اقلیت قرار دیا، وہ اپنے آپ کو اقلیت نہیں کہتے، کوئی نہیں پوچھتا ان کو، ان کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ آئین پاکستان نے ان کے اوپر پابندی لگائی ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، یہ دوسری اقلیتوں جیسے نہیں ہیں، عیسائی اقلیت ہے، ان کا اپنا ایک نبی ہے، اپنی کتاب ہے، اپنا مذہب ہے، ٹھیک ہے وہ اقلیت ہے۔ سکھ ان کا اپنا گرو ہے، اپنی کتاب ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے اقلیت ہے، کریں۔ ہندو ہیں، ان کا مذہب ہے، اپنے گرو گمان اور رام چند سب ان کے اپنے ہیں، کتابیں ہیں، کریں۔ اور یہ وہ بدبخت ہیں کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں، نام قرآن کا لیتے ہیں، اور اس 20 لائن مردود کو اللہ کے نبی کے ساتھ نبوت میں شریک ہے۔ مصطفیٰ کی ذات کے بارے میں تو اللہ رب العالمین اتنے غیور ہیں، مسلمانوں نے رب العالمین کی وہ غیرت سمجھی نہیں۔ جیسے میں نے کہا نا، اگر اللہ کا بیٹا ہوتا
تو اللہ رب العالمین کی معاذ اللہ یہ عظمت تھی کہ وہ بیٹا ضرور معبود ہوتا، رب ہوتا، اور اسی طرح اگر مصطفیٰ کا بیٹا ہوتا تو وہ بھی رسول ہوتا اور نبی ہوتا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ما کان ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، اور انسانوں، رجل بالغ مرد کا، مردوں میں محمد کسی کا باپ نہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بالغ بیٹا پیچھے موجود ہوتا اور وہ نبی نہ ہوتا تو بات بنتی نہیں تھی۔ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف نبی بن سکتا ہے، داؤد علیہ السلام کا بیٹا سلیمان نبی بن سکتا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو بھی نبی بننا چاہیے تھا۔ رب نے محمد کی نبوت کو ختم کرنے کے لیے دیے ہوئے بیٹے محمد کی گودی سے چھین لی۔ رو رہے تھے مصطفیٰ جب بیٹے جا رہے تھے، رب کہہ رہا تھا ما کان ابا احد من رجالکم، میرے مصطفیٰ میں نے ختم نبوت کا فیصلہ کیا ہے، اگر آپ کا بیٹا زندہ رہا، آپ کو دیا، نبی نہ ہوا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ وخاتم النبیین، جب پہلے کہہ دیا ہے کہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں، کیا ضرورت خاتم النبی کہنے کی؟ پھر کہا وخاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں۔ اچھا یہ بڑے بدبختہ قادیانی جب بحث کریں گے نا، سن لے یہ بات پلے بند نہیں ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بانا ہے، مادی کون ہے؟ ہمیں تو نماز نہیں آتی، ہمارے مسلمانوں کی تو یہ حالت ہے، ماں باپ مر جائے جنازہ نہیں آتا، ماں مری پڑی ہے، باپ بڑا پڑا ہے، بلک بلک کر رو رہا ہے، تو جنازہ سنا کہتا نہیں آتا۔ یہ کیسے جانے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور مہدی علیہ السلام کا آنا کیسے؟ بے شک وہ کنڈی ڈال دیتے، یہ پریشان ہوتا ہے، یہ جناب علی نکو ہو جاتا ہے، جاہل ہونے کی وجہ سے، وہ مکار ہونے کی وجہ سے چڑھائی کر دیتے۔ سنو دو دلیلیں دے رہا ہوں، پلے باندھ لینا۔ ایک یہ ما کان آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، بس۔ اور ایک حدیث سن لو، یہ وہ رسول اللہ کی آخری ایام ہے، جب آپ دنیا سے جا رہے تھے، طبیعت میں اتنی نکاہت اور کمزوری تھی، مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ سکتے تھے، جن کو اللہ نے موقع دیا مدینہ شریف میں حاضر ہونے کا، اور جو نہیں جا سکے اللہ سب کو بار بار لے جائے۔ اور بتاؤ ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوئے جو مصطفیٰ علیہ السلام کے گھر کی دیوار ہے کتنا فاصلہ ہے، اور جہاں وہ سر کالا اور سفید جو محراب بنا ہے وہ کتنا دور ہے؟ آپ کی گلی اتنا نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ علیہ السلام میں اتنی کمزوری تھی، نکاحت تھی، اتنا بھی چل کے مصلی امامت میں آ کر نماز نہیں پڑھا سکتے تھے، مگر اٹھا کے پلے اپنے گھر کے پردے اٹھا کے صحابہ کو نصیحتیں کرتے تھے، اور نماز کی پابندی کرنا، پھر سر اٹھایا، ہوش آیا، پھر پردہ اٹھایا، اور میرے صحابہ اپنی بیویوں کا خیال رکھنا، اور ان کے اوپر جبر نہ کرنا، ان کے نانفقے پہ تنگی نہ کرنا۔ پھر کو وقت آیا، پھر پردہ اٹھایا، فرمایا غلاموں سے حسن سلوک کرنا۔ وہ مصطفیٰ 23 سال مارے کھا کے امت کو دین سمجھایا، اب طبیعت کمزور ہے، نکاحت ہے، جا رہے ہیں رب العالمین کے پاس، پھر بھی امت کو پکیاں کرتے جا۔ آج امت مصطفیٰ کی نبوت کو نہیں سمجھتی کیا؟ دو ہی فیصلے نا، یا پیسے اسمبلی میں بدھو دیوے بیچتے ہیں جن کو پتہ نہیں مصطفیٰ کون ہے، یا پھر یہ مانو یہ مکار ہے، دھوکے باز ہے، دولت کے پجاری ہے، یہ پیسے لے کر مصطفیٰ کی نبوت کے سودے کر۔ ایک تو ماننا پڑے، مانو جج کے بارے میں۔ ہاں میں حدیث سنانے لگا تھا، مصطفیٰ نے پردہ اٹھایا، صحابہ کو دیکھا، فرمایا میرے صحابہ، میں نے بہت دفعہ کہا انا خاتم النبیین ولا نبی آبادی، ولا نبی آبادی، لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں، اب میں ایک ایسی مہر لگا رہا ہوں
ہو سکتا ہے کہ کوئی بدبخت لفظ نبی کی تعویلیں کرے. میں محمد کہتا ہوں ان رسالت والنبوت قد انقطعت، اور صرف نبی رسول نہیں، جو سلسلہ نبوت ہے، سلسلہ رسالت ہے، میرے رب نے میں محمد پہ وہ سارے کا سارا ختم کر. آخری دنوں کی آپ کی یہ حدیث ہے. آپ کے جج صاحب جو کل کا کرتوت ہے، مرید اپنا چلیوٹ میں پروگرام ہوا ہے قادیانیوں کا، وہ بدبخت مسلمانوں کی بھی دعوت دیتے ہیں. وہاں مسلمان بھی گئے ہوئے تھے، انہوں نے جناب وہاں تحریف شدہ قرآن مجید، ایک جرم یہ کہ وہ مصطفیٰ کے رب کو، مصطفیٰ کو نہیں مانتے ختم نبوت، ان کو پاکستان کے آئین میں قرآن کتاب دکھانے کا حق نہیں ہے، اور دوسرا اس میں تحریف، تیسرا اس کی آگے دعوت. مسلمانوں نے پرچہ کروا دیا 2019 میں. سول کورٹ نے اجازت نہیں لی، سیشن کورٹ نے اجازت نہیں دی، سرائیں سنا دی، سیشن نے برقرار رکھی، ہائی کورٹ نے برقرار رکھی. جج صاحب نے، جناب چیف جج صاحب نے ضمانت لے لی ہے، بری کر دی. اور آپ کے بچے کے پاس ہیلمٹ نہ ہو، ڈرائیونگ لائسنس نہ ہو، ایف آئی آر ہوتی ہے، آپ ضمانت کے جائیں گے 5,000 10,000 روپے دے کر آئیں گے. اور جس نے مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا، آپ کا چیف جج 5,000 کی ضمانت لے کے اس کو بری کر. اور یہ کھا لیتا. ہم بھی پاکستان کے رہنے والے ہیں، ان بدبختوں کا خیال رکھتے ہیں، مگر آگے بڑھا 2 قدم، خود مفتی بنتا ہے، مصطفیٰ کا وارث بنتا ہے، کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی کراہت نہیں ہے. اگر انہوں نے قرآن منحرف تحریف شدہ بانٹا ہے یا قادیانی تقسیم کیا ہے تو یہ تو دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ہر اقلیت تو حق ہے اپنی دعوت دینے کا. اور جج صاحب عیسائی اور اقلیت ہیں، یہودی اور اقلیت ہیں، ہندو سکھ اور اقلیت ہیں، جو مصطفیٰ کا نام لے کر مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، وہ اقلیت نہیں ہے، وہ مرتد ہیں. ان کی دعوت اس طرح پاکستان میں بین ہے، وہ پاکستان میں دعوت نہیں دے. آج مختلف علماء کرام نے، پاکستان کے علماء کرام نے ان کے اس گندے اور غلیظ اور فاسد فیصلے پر ضمانت لینی دینی کھو، یہ بکواس کرنی کہ دین میں کوئی پابندی نہیں، قادیانی تبلیغ کر سکتے ہیں. یہ تیرے باپ کا ملک ہے. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جاگیر ہے. جب تک محمد رسول اللہ کے بیٹے زندہ ہیں، جج کی حیثیت جج کی اس وقت ہے، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی اور جناب سپیکر کی اس وقت ہے جب تک مصطفیٰ کے نوکر ہیں. مصطفیٰ کی طرف ہاتھ انگلی آگ اٹھائیں گے، جانے دے دیں گے، ان کی خواستیں نہیں چلیں گے. ایک عزم ہے ہماری دنیا میں، تو اور کمائی کوئی نہیں، سیدھی سی بات ہے. ہم نے جب بڑے بڑے اماموں کو چھوڑ دیا اس لیے کہ ہمیں مصطفیٰ جیسا کوئی نظر نہیں آتا، ہم نے تو بڑے بڑے پیروں کو چھوڑ دیا اس لیے کہ مصطفیٰ سے بڑا ہمیں پیر نظر نہیں آتا. جب امت کے بڑے بڑے عام اور فقہا کی بات نہیں مانتے جو مصطفیٰ کے خلاف ہوتی ہے، اور غلیظ جج تیری بات مانیں گے جو تو مصطفیٰ کے خلاف بات کرے گا. تیرے لیے ایک راستہ ہے کہ اپنے فیصلے کو واپس لے کے توبہ کر. وہ بھی آپ کو اس لیے مل رہا ہے کہ آپ جج ہیں، فیصلہ کرتے ہوئے ججوں سے غلطی ہو جائے، اللہ نے باقی مسلمانوں سے گنجائش رکھی ہے. اگر تم نے یہ فیصلہ واپس نہ لیا، یہ مصطفیٰ کے بیٹے تیری گردن پہ نو رکھ کے یہ توہین رسالت کا کیس واپس کروائیں گے، اور کسی صورت پاکستان میں قادیانیت کی دعوت تبلیغ ان کا رجسٹر تقسیم نہیں ہونے دیں گے. جزاکم اللہ خیرا. استغفر اللہ لی ولکم.